میں شروعات میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ 2-3 دن پہلے ہمارے کرکٹ کا ورلڈ کپ ہوا اور ورلڈ کپ میں ہماری ٹیم نے بہت اچھا کھیلا. فائنل میچ میں اچھا نہیں کھیل سکے، ہوتا یہ ہے. خیر وہ اخبارات میں ٹی وی پہ جو بھی تنازع چل رہا، مگر میں اپنی جانب سے ہماری کرکٹ ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. وہ بہترین پرفارمنس کرے. ہوتا ایک میچ میں نہیں جیت پائے، ہم کو بھی تھوڑا تکلیف ہے، مگر ماشاءاللہ وہ فائنل میں پہنچے تو ہم اپنی کرکٹ ٹیم کے اس پرفارمنس کو سلام کرتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح اور اچھا کھیلتے رہیں گے. میں مبارکباد دوں گا ہمارے سراج کو بھی. بچہ جو ہے غریب خاندان کا، مرحوم والد ان کے آٹو ڈرائیور تھے. یہی آپ کے اسی بستی کا بچہ تھا سراج. آپ نے سراج کی سرپرستی کی تو سراج کرکٹ کی بلندیوں پر پہنچ گیا. آپ نے سرپرستی کی نا سراج کی، یہی آپ کے گلی کوچوں سے بچہ بڑا ہوا اور ماشاءاللہ دنیا کا سب سے بہترین گیند باز سراج بن گیا. اب میں آپ سے ایک اور درخواست کر رہا ہوں، آپ ہی کی گلیوں کا، آپ ہی کی محلوں کا، اسی بستی کا ایک بچے کو مجلس اتحاد المسلمین نے نامپلی کا MLA کا ٹکٹ دیا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ماجد حسین کی سرپرستی کریے. ماجد حسین آپ ہی کے اس محلے سے، اس علاقے سے، یہیں پر آپ کے سامنے یہ شخص بڑا پلا اور بزرگوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی. تو ماجد حسین کو آپ کامیاب کریے. بلکہ اس احمد نگر ڈویژن میں جہاں پر ماجد حسین کا گھر ہے، یہیں پر وہ ہر چیز، یہیں سے دنیا میں ان کو ایک مقام ملا، عزت ملی آپ لوگوں کی وجہ سے. تو میری آپ تمام ذمہ داروں سے، بزرگوں سے، ماں اور بہنوں سے اپیل ہے کہ آپ ماجد حسین کا ساتھ دیجئے، ماجد حسین کو کامیاب کریے تاکہ وہ رکن اسمبلی بن کر نہ صرف احمد نگر کی عوام کا یا فصلانسر کی عوام کا بلکہ پورے نامپلی کی عوام کا وہ خدمت کرے اور نامپلی کو ایک مثالی اسمبلی حلقہ بنا سکے. تیسری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر بلکہ پور کے ایک نالے کا کام چل رہا ہے جس کی لاگت خود 45 کروڑ سے زیادہ ہے. یہ کام چل رہا ہے. ابھی ہمارے اراکین بلدیہ نے مجھے یہ بتایا کہ احمد نگر ڈویژن میں سرفراز صاحب رکن بلدیہ ہیں، محمود انجینئر سابقہ رکن بلدیہ ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ اب تک 65 لاکھ کے ترقیاتی کام، جس میں روڈ، VDCC روڈ ہے، وارڈ آفس ہے، درگاہ شریف کا صدیق شاہ بابا کی ملٹری سائڈ درگاہ کا شیڈ ہے، اور حضرت احمد باز پاک قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف میں ایک کہیں پر بیت الخلا کو بھی تعمیر کیا گیا. تو کل لاگت کاموں کی 65 لاکھ کے قریب ہے. الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کے 36 لاکھ کے کام کروائے گئے. KGN کے پاس نیا ٹرانسفارمر، اویسی پلے گراؤنڈ کے پاس ٹرانسفارمر، ظہیر صاحب ہاشم علی کمپاؤنڈ کے پاس 160 kV کا ٹرانسفارمر، 11 kV کے نئے پولز ڈالے گئے بڑا بازار میں. ابھی ایک قریب 55 لاکھ کے کاموں کی شروعات کرنا ہے اور 65 لاکھ کے قریب کے کام ابھی ٹینڈر ہونا باقی ہے. تو الحمدللہ یہ ترقیاتی کام مجلس کی طرف سے انجام دیے گئے ہیں. ابھی تھوڑے رکے ہوئے الیکشن کی وجہ سے انشاءاللہ وہ تمام کام مکمل کر لیے جائیں گے. میں آپ کی توجہ اس جانب بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس الیکشن میں مجلس کی مخالفت میں مجلس کے امیدوار کی کامیابی کو روکنے کے لیے کانگریس اور BJP ایک ہو کر مقابلہ کر رہی. نامپلی سے ماجد حسین کی کامیابی کو روکنے کے لیے BJP اور کانگریس RSS ایک ہو کر کام کر رہی. میں خود کل
اس علاقے کا دورہ کیا جہاں پر بی جے پی کے امیدوار کا گھر ہے. کون سا علاقہ تھا؟ سیتارام باغ دھوبی گھاٹ میں. ہم گئے وہاں پر. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے گنگا پترا سنگم کے ذمہ داروں کا کہ انہوں نے ہم سے کہا کہ اسد صاحب، ماجد صاحب جب جیت جائیں گے نا تو ہمارا یہ جو 2 BHK کا ہے ہم کو گاندھی بھون کے پاس لے جا کے بنانا. اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کو دھوکہ دے کر یہاں پر لا کر رکھا گیا، اس سے ان کا کاروبار ختم ہو گیا. گنگا پترا سنگم والے وہ ہوتے جو مچھی پکڑتے. کبھی ان کے پاس مچھی کا اچار کھانا بہت مزے کا رہتا. خیر اب بولیں گے الیکشن میں انہوں کھانے کی بات کر رہے، پھر اخبار میں ہیڈ لائن آئیں گے انہوں پھر ایسا کھانے کی بات کرے. خیر ہمارے عاشق بہت ہے میڈیا میں. یہ گنگا پترا سنگم کے لوگوں نے یہ کہا، وہاں پر دلتوں نے اور ہمارے گوڑ طبقے کے بھائیوں بہنوں نے کہا کہ ان کے زمین کا ریگولائزیشن کا مسئلہ ہے. قریب 1.5-2 گھنٹے کا پیدل تفصیلی دورہ ان کے پاس ہوا. میں شکر گزار ہوں ان تمام لوگوں کا کہ بڑی عزت کے ساتھ اور بڑی محبت سے ہم سے پیش آئے. تو مجھے کسی نے کہا کہ صاحب یہ بی جے پی کے امیدوار کا گھر ہے. وہاں پر دیکھا تو ایسا دیکھا سناٹا ہے. خود کے گھر پہ پوسٹر نہیں لگا لیا بیچارہ. تو لوگوں نے کہا صاحب ایسا نہیں ہے، انہیں اس سے ملا ہوا ہے. میں نے کہا کس سے ملا ہوا ہے؟ وہ جو نامپلی کے 1.5 لاکھ مسلمانوں کو فینیٹک بولا، دیوانہ بولا، طالبانی مانسکتا کے کہا، وہ ان سے ملا ہوا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے گھر کے اطراف کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کو روکا جائے. مگر مجھے یقین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر، مجھے یقین ہے کہ آپ اور ہم مل کر انشاءاللہ تعالی یہاں سے ماجد حسین کو MLA منتخب کریں گے. اور میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مودی اور راہل نامپلی میں ایک ہو گئے اور اسد الدین اویسی کو روکنا چاہتے ہیں. تو میں نامپلی کی عوام سے ایک ہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اسد الدین اویسی اور مجلس اور ماجد کا ساتھ دو تاکہ مودی اور راہل کو ہم مل کر ہرائیں گے انشاءاللہ تعالی نامپلی میں. یہ آپ کو آگے بڑھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا. صرف سیٹیاں مارنے سے نہیں ہوتا بابو، بٹن دبانا پڑتا جا کے. سمجھے نا، منہ میں انگلی رکھ کے سیٹی مارنا آسان ہے، جا کے پولنگ بوتھ پہ مارنا ٹپ 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 ٹپ. ایسا بٹن دبانا کہ مشین میں اگر اللہ زبان دیا تو پکار کے بولنا توبہ توبہ توبہ، اتنے خطرناک لوگ آ کے میرے کو مار کے گئے، کبھی اتنے نہیں مارے. تو آپ کا کام یہ ہے کہ 23 نومبر کے دن ان ناپاک سازش کرنے والوں کو آپ اپنے اتحاد سے بدترین شکست دیجیے ان کو. اور نامپلی کی عوام میری اس بات کو غور سے سن لے کہ یہ کانگریس کا امیدوار خود کہہ رہا ہے کہ نامپلی میں 2 لاکھ مسلمان میں سے 1.5 لاکھ مسلمان فینیٹک ہیں. طالبان کے ساتھ ان کی سوچ طالبان کی سوچ کی طرح ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں راہل گاندھی سے، کس بنیاد پر آ کر آپ اپنی پارٹی کے لیے ووٹ مانگو گے؟ کیا آپ ہماری بے عزتی کریں گے؟ کیا آپ ہماری بے عزتی کر کے آپ یہ دکھائیں گے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں؟ کس بنیاد پر کانگریس پارٹی نامپلی کے مسلم اقلیت کی بے عزتی کرنا چاہتی ہے؟ ان کو شرم نہیں آتی اس طرح کی ویڈیو نکال کر 2 لاکھ میں سے 1.5 لاکھ کہتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ نامپلی کے 1.5 لاکھ نہیں بلکہ 2 لاکھ سے زیادہ عوام اس طرح کے غرور اور تکبر رکھنے والے شخص کو جمہوری طریقے سے اس کو شکست دیں گے. آپ کو اپنا جنون دکھانا پڑے گا، آپ کو اپنا پاگل پن دکھانا پڑے گا ایک مرتبہ، اور بتانا پڑے گا ان ظالموں کو کہ تم اپنی زبان سے ہماری بے عزتی نہیں کر سکتے، تم نامپلی کے غیور عوام کی توہین نہیں کر سکتے. تو میرے عزیز دوستو، میری عزت دار ماں اور بہنوں، یہ کانگریس کے امیدوار کا کہنا ہے. اور پھر ماجد حسین میں ایک چیز ہے
जो कांग्रेस के उम्मीदवार में नहीं है, माजिद हुसैन शिरक नहीं करता, ये मोहतरम तो क्या क्या कर जाते नहीं मालूम। इनका एक वीडियो माजिद हुसैन और हम लोग देखे, जिसमें वीडियो में कांग्रेस का उम्मीदवार बीजेपी के लोगों से बोल रहा कि प्यारे मेरा साथ दे दो, पार्लियामेंट में बीजेपी का साथ दे दो। ये वीडियो है उनका, वीडियो में बोल रहा है। अगर ये सब देखने के बावजूद भी अगर आप अपने दिलो दिमाग में कुछ और सोचेंगे तो फिर आप खुद यहां पर आरएसएस को मजबूत करेंगे नामपल्ली में। बताइए आप इस तरह की घटिया सोच रखने वाले लोग किस तरीके से आकर नामपल्ली की आवाम से वोट का मुतालबा करते हैं। और फिर यह कांग्रेस का रिकॉर्ड आपको बताता हूं। अख्तरुल ईमान हमारे भाई बैठे हैं, 2015 से लेकर 2020 तक 5 साल अख्तरुल ईमान साहब, आफताब साहब, माजिद हुसैन, आदिल हसन, पूरी बिहार की टीम दिलो जान से सीमांचल की सरजमीन पर मजलिस के लिए मेहनत किए, सैलाबों में रिलीफ बांटे, कोविड आया वहां पर काम किए। जब इलेक्शन आया तो उस वक्त मजलिस के 5 एमएलए जीत गए। 5 एमएलए मजलिस के जीतते ही कांग्रेस परेशान हो गई, लालू परेशान हो गए। और क्या किया उन्होंने? जिस एमएलए को हमने अपने खून पसीने से जिताया, ऐसे ऐसे एमएलए मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं कि पोलिंग से 2 दिन पहले आकर रोते थे साहब कुछ नहीं है। एक शख्स था जो आकर कहा कि मेरा भाई मुझे घर से निकाल दिया, ओवैसी साहब मेरे पास घर नहीं है, मुझे टिकट दो। हम उनका साथ दिए, सीमांचल की आवाम ने उनको वोट डाला, उनको लाखों सलाम, जीत गए। और कांग्रेस ने हमारे 4 एमएलए को खरीद लिया। कितने में? बेईमानों को 50 लाख 80 लाख में अपना ईमान का सौदा कर लिए। एक तो साहब इतने घटिया हैं, मीर जाफर, मीर सादिक भी कहना उनको तारीफ करने के बराबर होगा। वो क्या किए? कांग्रेस से पैसे लिए, दुबई में बिरयानी की होटल खोले और किसको ले जाकर इनॉग्रेशन कराए? जुबली हिल्स के कांग्रेस के साबिका क्रिकेटर को। उनको फर्स्ट क्लास का टिकट दिया, उन्होंने बोले मैं फर्स्ट क्लास के बगैर नहीं आता, तो 3-4 लाख का टिकट दिए। और होटल का नाम क्या रखे मालूम आपको? हैदराबादी बिरयानी। यानी हम लोग क्या बोलते हैं कि मामू की दुकान पे नाना की फातिहा बोलते ना। यानी हम मेहनत किए, सब कुछ हमारा, हर चीज हमारे खून पसीने पर आप बिरयानी की होटल खोल रहे हैं दुबई में। खोलो, कोई बात नहीं, जब चुनाव आएगा बिहार में कांग्रेसियों तैयार हो जाना। सीमांचल की आवाम तुम्हारे इस धोखे का जवाब देगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाई, ये कांग्रेस का असली चेहरा था। कांग्रेस को क्या हुआ? महाराष्ट्र में शिवसेना टूटी ना, एनसीपी टूटी, बीजेपी तोड़ी उनको। इतना पुकारे, इतना रोए, इतना मातम करे, आसमान सर पे उठा लिए। राहुल गांधी अंग्रेजी में बोले दिस इज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज द मर्डर ऑफ डे लाइट मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, मोदी इज स्टाइफलिंग डेमोक्रेसी। फिर वहां क्या था जो हमारे 4 को खरीदे? वो गांधीयन वैल्यू थी क्या? वो महात्मा गांधी का तरीका था क्या? याद रखो कांग्रेसियों, तुम्हारा रिकॉर्ड हम जानते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कांग्रेस का सदर ये कहता है कि अगर कांग्रेस आएगी तो हम शहर की तरक्की के लिए पीपीपी का मॉडल इंप्लीमेंट करेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। ये बर्बाद कर देगा हैदराबाद को, अहमदनगर को, क्योंकि पीपीपी का मॉडल उसी जगह अमलावरी होगी जहां पर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा कंपनी का तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगा। अभी से हमको बर्बाद करना चाहते हैं। याद रखिए आप, ये कांग्रेस का सदर तुर्कमान गेट की तारीख को दोहराएगा। नौजवान अगर नहीं जानते तुर्कमान गेट की तारीख को, तो इमरजेंसी के दौरान
ایک کانگریس کا بہت بڑا لیڈر ترکمان گیٹ کے پاس 10,000 گھر تھے مسلمانوں کے، راتوں رات ان کو توڑ دیا گیا، جبری نسبندی ان کی کر دی گئی۔ اگر آپ بولیں گے کہاں سے تم پڑھے، تو ایک بہت بڑا فرینچ کا اسکالر ہے کرسٹوفر جیفرلے، وہ موڈی کے اوپر کتاب لکھا، تنقید دلائل کے ساتھ موڈی پر کی، مگر جب میں وہ کتاب پڑھا تو اس میں پڑھ کر مجھے تعجب بھی ہوا کہ ان کے زمانے میں یہ ہوا۔ تو یہ شخص یہی کرنا چاہ رہا ہے۔ اور پھر کانگریس کا یہ صدر زندگی کی شروعات RSS سے کیا، چڈی پہن کر سالوں لٹ پھرایا RSS کی۔ میں اس کو دیکھا ہوں 1999 کے اسمبلی الیکشن، مرحوم سید سجاد کاروان کا الیکشن لڑ رہے تھے، یہ وہاں پر تھا۔ کشن ریڈی کا پہلا الیکشن تھا، یہی کشن ریڈی آج بول رہے ہیں کہ میں اولڈ سٹی میں بلڈوزروں سے گھر کو توڑ دوں گا۔ کشن ریڈی کے ساتھ یہ کام کیا میں دیکھا، گڈی ملکا پور کا وہ علاقہ اس وقت کاروان میں آتا تھا۔ آج موہن بھگوت کے حکم پر کانگریس میں ہے۔ ابھی ایک ویڈیو دیکھا محبوب نگر میں، اچم پیٹ میں، ہمارے لوگوں کو بھی چمچا گیری کا بڑا شوق رہتا، وہ سالار بولتے تھے ماں سے بڑھ کے چاہی پاپا کٹنی کہلائی، لا کے سر پہ ٹوپی پہنائے اس کو، RSS انا، ان کا نام RSS انا ہے، ٹوپی لا کے سر پہ بیٹھا، انہیں ٹوپی اتار کے ڈھکل دیا۔ کیوں بے عزتی کرتے اپنی، کیوں بے عزتی کرتے اپنی؟ سر ٹوپی بڑا خوش ہوئے، انہیں پہنیں گا، اچھا دے گا، ٹوپی نکال کے پھینک دیا۔ موڈی بھی ٹوپی نہیں پہنے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ یاد ہے نہیں ہے؟ موڈی بھی ٹوپی نہیں پہنے تھے، انہیں تو ایسا نکال کے ڈھکل دیا ان کو، انہیں کیا کر سکتے؟ اب بعد میں وہاں سے میرے کو فون کرے وہی ان کے ساتھ میں جو لوگ تھے، صاحب انہیں بہت خراب آدمی ہے۔ میں بولا میں اتنے دنوں سے بول رہا ہوں، اب تم میرے کو بول رہے اچھا خراب آدمی ہے۔ ہمارا پرابلم یہی ہے، اسدالدین اویسی بولے تو جلدی سمجھ میں نہیں آتا، ان کو ڈھکیل دیا۔ وہاں سے فون کر رہے صاحب دیکھو ویڈیو کیسا بے عزتی سے پیش آیا۔ میں بولا گئے کیوں آپ میرے کو آ کے ٹوپی پہنانا تھا۔ نہیں صاحب غلطی ہو گئی۔ اس طرح کی سوچ رکھنے والے حیدرآباد میں جب کبھی فساد ہوا، اس وقت کانگریس کی حکومت تھی، 2013 تک حیدرآباد میں فساد ہوا، کرن کمار ریڈی چیف منسٹر تھے، شادی کے سیزن میں آٹو میں خواتین جاتی تھی تو چاقو مارا جاتا تھا، مجلس نے اپنی تائید کو واپس لیا تھا، میں یاد دلا رہا ہوں۔ یہ کانگریس پارٹی آئے گی تو فساد کروائے گی۔ یہ لوگ اپنے آپسی جھگڑوں کے لیے، چیف منسٹر بننے کے لیے، چنا ریڈی کو ہٹانے کے لیے 1990 میں فساد کروایا تھا۔ بڑی تعداد میں ہمارے ہندو بھائی مارے گئے، مسلمان مارے گئے۔ یاد رکھیے یہ لوگ امن کے دشمن ہیں، ان کا صدر RSS کا آج بھی ہے۔ یہ صرف مجلس پر الزام لگانا جانتے ہیں، سچائی بیان نہیں کر سکتے۔ اب ان کی بہن راہل گاندھی کی آ کر بول رہی ہے اویسی صاحب جو ہے کوئی BJP اور KCR کے ساتھ کیا کوئی گانا بولے، وہ کر رہے ہیں۔ میں تو نہیں سنتا ہوں گانے آنے، میرے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ میڈیا والے آ کے پوچھے آپ کیا بولیں گے، میں بولا وہ گانا کیا ہے میرے کو نہیں معلوم، مگر حیدرآباد میں 3 مار میرے کو معلوم، یا 3 مار ہونے والا ہے۔ یعنی کتنی جھوٹ بولتی ہے ان کی بہن۔ 400 سیٹ UP کی ذمہ دار تھی، 1 سیٹ جیتے، BJP حکومت بنا لیے۔ مجھ پہ اور شوکت پہ الزام، 400 سیٹ تم لڑکے 1 جیتے۔ کیا ہوا تم کو جب تمہارا بھائی امیٹھی کی سیٹ ہار گیا، میں نہیں گیا؟ 2 مرتبہ اگر موڈی پرائم منسٹر بنا تو کانگریس کی وجہ سے بنا۔ 2014 میں 45 سیٹ، 2019 میں کچھ 50 کے اوپر سیٹ، 520 سیٹ لڑکے تم 50 جیتتے اور انگلی اٹھاتے اسدالدین اویسی پر۔ کیوں انگلی اٹھاتے؟ کیا اختر الایمان بہار کے اسمبلی میں کھڑے ہو کر غریب اور مظلوموں کے انصاف کی بات نہ کرے؟ پارلیمنٹ میں 2 MP ہیں،
مگر مودی آ رہے ہیں، امت شاہ آ رہے ہیں، راہل آ رہے ہیں، بہن آ رہی ہے، مرکزی وزیر آ رہے ہیں، اور پورے کے پورے آ کر ان کی زبان سے پہلا لفظ کیا نکلتا؟ ایم آئی ایم، ایم آئی ایم، ایم آئی ایم۔ پھر اس کے بعد اسد الدین اویسی کو دبا دبا کے گالی دیتے، دو مجھے گالی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم نے میری گاڑی پر گولیاں چلا دی، کوئی فرق نہیں پڑا، تم گالیاں دو گے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو آقا کی سنت ہے گالیاں سننا۔ طائف کا سفر، مکے کے وہ دن، یہ سب ہم کو یاد ہے۔ مگر جو لوگ آج یہ باتیں کر رہے ہیں، میں ان کو بتا رہا ہوں، نام پلی سے تم نہیں جیتو گے، انشاءاللہ تعالی نام پلی سے مجلس ہی کامیاب ہوگی، نام پلی سے مجلس ہی کامیاب ہوگی۔ اور ماجد حسین کا، ابھی میں تقریر میں بولا کہ ماجد میں اور کانگریس کے امیدوار میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ماجد گریجویٹ ہے، اور ماجد اپنے نامینیشن فارم میں لکھے کون سے اسکول میں جا کے پڑھے، کیونکہ ان کی اماں ٹیچر تھی، اللہ ان کو صحت دے۔ انہوں اپنے نامینیشن فارم میں یہ بھی نہیں لکھ سکے کون سے اسکول میں گئے، کون سے اسکول میں پڑھے، وہ بھی نہیں لکھتے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، نہیں لکھنا، نامینیشن میں لکھنا تھا۔ ماجد حسین کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے، ان کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، مگر بیوی کے پاس لون ہے۔ یہ میں آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لو، آپ، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ لو آپ۔ اور پھر اس کے بعد بڑی بڑی باتیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا۔ ارے تو تین مرتبہ شکست کھائے تم نے، نام پلی کے لیے کیا کیا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نام پلی کے جتنے گورنمنٹ کے اردو سکولز ہیں، جا کر دیکھو آپ، مجلس کی طرف سے ہم نے وہاں پہ چیئر، ٹیبل، ٹوائلٹ بنایا، رنگ کرایا، اس کو صاف کرایا۔ پچھلے 15 سال سے مجلس سے، 2005 سے مجلس اردو کے گورنمنٹ سکولوں میں ایجوکیشن کٹ دیتی ہے۔ کہاں تھے یہ لوگ؟ اچھا یہ بتائیے، کووڈ میں نظر آیا ہے نمونہ؟ کووڈ کے دوران نمونہ نظر نہیں آیا۔ لوگ بول رہے تھے کہ 2 اینک لگا کے 3 ماسک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، اماں کووڈ قریب نہیں آنا میرے۔ اور کون جا کے خدمت کر رہا تھا؟ محمود، سرفراز، ماجد، آکسیجن کے سلنڈر لے جا کر غریبوں تک پہنچا رہے تھے۔ جب لوگ اپنی جان کو بچانے کی فکر میں تھے، ہم عوام کی جان کو بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ 1200 آکسیجن کے سلنڈر مجلس نے غریبوں میں بانٹے۔